استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں استغفر اللہ استغفار کا وظیفہ آپ کو بتائیں گے اور اس کی برکات اور اس کے فائدے آپ کو بتائیں گے، جس کی بدولت آپ اللہ تعالیٰ کی قربت، معیت اور محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات، ہر تنگ دستگی سے کشادگی اور بے گمان رزق عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، استغفر اللہ کی تسبیح ایسی ہے کہ آپ جتنی بار پڑھیں گے، رب کی رضا، رب کی خوشنودی، رب کی کرم نوازی میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے ہیں اور پوچھا کہ مغموم کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ ابو حازم نے جواب دیا کہ بار قرض کی وجہ سے پریشان ہیں۔ محمد بن علی نے فرمایا کہ یہ ادائے قرض کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ابو حازم نے عرض کیا کہ کرتے ہیں۔ حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ ہر اس حاجت کے لیے دعا کرے، لیکن اس سے پہلے اگر استغفار کرے تو وہ رب کی رضا اس میں شامل ہو جائے گی، اس کی کوئی حاجت، کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، ایک بزرگان دین کا کہنا ہے کہ میں ایک دفعہ کسی سفر میں جا رہا تھا تو اس جگہ پہ میں پریشان ہو گیا۔ ایک بندہ نے میرے ساتھ ملاقات کی ہے اور فرمایا کہ حضور آپ میرے ساتھ میری استغفار والی گاڑی میں آ جائیں۔ تو میں نے فرمایا کہ استغفار والی گاڑی کون سی؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا تو چوروں نے مجھ سے سب کچھ لوٹ لیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو میں اللہ تعالیٰ کے در پر مسجد میں جا کر استغفار کا ذکر کرنے لگا۔ ابھی میں ذکر کر ہی رہا تھا تو وہاں پہ ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کہا کہ حضور آپ میرے ساتھ آئیں، اور وہ بندہ مجھے لے کے گیا اور مجھے نئی گاڑی لے کے دی۔ میں حیران و پریشان ہو گیا تو اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس آپ یہ گاڑی رکھ لیں، جب کبھی آپ کے پاس پیسے ہوئے گاڑی کے پیسے دے دینا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ استغفار کی برکت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق عطا کیا ہے، نئی گاڑی دے دی ہے۔ ناظرین کرام، اپنی ہر دعا سے پہلے استغفار کا معمول بنا لیں۔ ویسے بھی چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ذکر لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا، من مانگی منہ مانگی مرادیں، دل میں جو حسرتیں ہیں، خواہشات ہیں، اللہ کے حضور استغفر اللہ کا ذکر کرنے کے بعد پیش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے، آپ کی آل کے صدقے، آپ کی سب دعائیں، تمنائیں، التجائیں قبول کرے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے پیاروں تک شیئر کر دیں۔